السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ گزشتہ روز پروگرام میں نے ایک ہنری کسنجر کا 1971 کے ڈاکومنٹ کا حوالہ دیا تھا۔ ڈی کلاسیفائیڈ وہ رپورٹ تھی جس میں پاکستان کی اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے امریکہ نے 3 آپشن جو سامنے رکھی وہ آج کی صورتحال سے زیادہ مختلف نہیں تھی کہ ایک طرف تو اکنامک اسسٹنس کی بات کی جا رہی تھی، دوسرا یہ کہا گیا کہ یحییٰ کو براہ راست اوفینڈ نہیں کرنا، اس کو ساتھ ملاتے ہوئے لے کر چلنا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو 3-4 اور ڈاکومنٹس ہیں وہی ان کا جو آرکائیوز کے اوپر اویلیبل ہیں، اس میں یہ بات بڑے واضح ہو کر سامنے نظر آتی ہے کہ ہنری کسنجر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس وقت جو سمریز بھیج رہے تھے اس میں کلیئرلی مینشن تھا کہ انڈین آرمی جو ہے وہ اس وقت مکتی باہنی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو اپ رائزنگ ہے، انسرجنسی ہے، گو کہ پاکستان آرمی اس قابل ہوگی کہ بڑے شہروں کے اندر کنٹرول حاصل کر لے، لیکن انڈین انٹرفیرنس کی وجہ سے پاکستان 6 ماہ سے زیادہ اکٹھا موجودہ صورتحال میں قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کی اپنی پریڈکشنز ہیں انہی رپورٹس کے اندر۔ آگے جا کر وہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ کو تو ناراض نہیں کرنا، ملٹری اسسٹنس بھی نہیں روکنی، تو ان کو اس طریقے سے انگیج کرو کہ چھوٹے موٹے سپیئرز تو چلے جائیں، لیتھل ویپنز نہیں دینے، اور اکنامک اسسٹنس کا پیکج IMF اور ورلڈ بینک سے مشروط کر کے پاکستان کے ساتھ لگا رہے گا۔ وہی مور اور لیس باتیں ایسی ہیں جو آج بھی ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ 2 بڑے صوبوں میں انسرجنسی ہے، وار آن ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن الائی بھی ہیں، اور ایک پیکج کے حوالے سے کنڈیشنلٹیز متنازع بنی ہوئی ہیں۔ ملک کے حالات اگر دیکھ لیں کہ GHQ بھی اگر انڈر اٹیک آ سکتا ہے تو پھر آپ کا محفوظ علاقہ کچھ نہیں بچتا۔ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو رہی ہے، حکومت اور اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں، ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، ان کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ان دونوں نے کیا اپروچ لینی ہے، کیا ان بڑی جماعتوں نے راہ اختیار کرنی ہے، شاید پاکستان کا آئندہ آنے والا مستقبل جو ہے ان 2 جماعتوں کی پالیسیز کے اوپر اس کا بہت زیادہ انحصار ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور فوزیہ وہاب صاحبہ ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فوزیہ بی آپ ہی سے اگر آغاز کر لیں، آج امریکن ایمبیسی نے جو شاہ محمود قریشی کا وزٹ ہے اس کو ویلکم کیا ہے، اور اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہاں سے جو نیوز اپڈیٹ یہ چل رہے ہیں کہ ہال بروک کے ساتھ میٹنگ جاری ہے، کیا پالیسی لائن ہے جو پارٹی سے دی گئی ہوگی؟ کیا پالیسی لائن ہے؟ پالیسی لائن یہ ہے کہ وی فیور دا کیری لوگر بل، وی آلسو ریسپیکٹ دا پیپلز اوپینین۔ اگر اپوزیشن کے کچھ تحفظات ہیں یا کسی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے کچھ تحفظات ہیں تو ہم اس کو اوپر لے کے جانے کو تیار ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرنے کو تیار ہیں۔ اگر کہیں کوئی سلوشن نکل سکتا ہے تو وائی ناٹ، کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھیے یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کی عوام کے لیے آ رہا ہے، اور یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ فلاں چیز میں لگائیں گے فلاں چیز میں، اس میں بالکل پن پوائنٹڈلی لکھا گیا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے، ان کی پراسپیرٹی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کے انفراسٹرکچر کے لیے، ان کی صحت کے لیے۔ یہ وہ، اور پلس ایک اور چیز انہوں نے واضح طور پر لکھی ہے کہ انرجی کا جو پرابلم ہے اس کے سولوشن کے لیے انہوں نے یہ پیسے دیے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پیسوں کا جو خرچہ ہوگا یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور لوکل لوگوں کے تھرو اس کو خرچ کیا جائے گا۔ سو فار دا فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی امداد آ رہی ہے جو کہ پرو ڈیموکریسی ہے، نمبر 1، پرو پور پیپل ہے، اور پرو پاورٹی اسٹریکن اکانومی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جذباتیت سے نہیں کام لینا چاہیے، ہمیں کیا کہتے ہیں ہوش مندی سے اور دانائی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جذبات میں آ کے تو بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن یہ کہ احسن صاحب آپ سے بھی پوچھ لوں، کیونکہ میرے خیال فوزیہ وہاب صاحبہ نے ایک بڑی واضح بات کر دی کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، فیور کرتے ہیں اس بل کو۔ اب آپ کی جماعت ہاؤس کے اندر کیونکہ بحث ہو رہی ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اے ویری ڈیفینیٹ پوزیشن، کیا پوزیشن ہے ہاؤس کے اندر؟ ندیم دیکھیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ جب امریکہ کی سفیر کو اس بل کے اندر پرابلمز نظر آتے ہیں، امریکہ کی سفیر کو بھی نظر آتی ہیں وہ نقائص کہ جن کی وجہ سے وہ سمجھتی ہیں کہ تنازع کھڑا ہوا ہے، ہماری حکومت اور پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں جو اس کے قصیدے گا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنی رحمت کی بارش ہے جو ہم پر برسی ہے، دیکھیے اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ بل جو ہے امریکہ کے جو موجودہ نائب صدر ہیں جو بائیڈن، جب سینیٹر تھے انہوں نے اس کو ایک اچھی سوچ کے ساتھ پیش کیا۔ اس وقت جنرل مشرف کا مارشلہ تھا اور پاکستان میں امریکہ کے خلاف بہت فضا جو ہے اور جذبات گرم تھے،
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ کا اور ایک عوام کو نان ملٹری ایڈ کے ذریعے ان کی ترقی کے لیے ایک سگنل دینا چاہیے. یہ ایک اچھی سوچ تھی. لیکن جب یہ بل کانگریس کے اندر آیا تو وہاں مختلف لابیز اس کے اندر سرگرم ہو گئیں, جس میں اینٹی پاکستان لابی بھی ہے, جنہوں نے کچھ ایسی کنڈیشنالٹیز اس کے اندر شامل کرا لی جو شاید کوئی بھی پاکستانی قبول نہیں کر سکتا. اور حکومت کی جو بلز یہ کلب کر دیے ہیں بیسیکلی انہوں نے, ایک تو وہ بائیڈن کا انیشیٹو تھا جس میں وہ جان کیری بھی شامل تھے, برمن بل جس میں کنڈیشنلٹی شامل تھی. اب جب یہ کنڈیشنالٹیز اس کے اندر شامل ہو گئیں تو وہ چند کنڈیشنالٹیز ایسی ہیں کہ ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے اگر ہم پاکستان کے مفاد میں سوچیں. مثال کے طور پہ اس بل کے اندر سب سے بڑی کانٹرڈکشن تو یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بل یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے اعتماد بڑھانا چاہتے ہیں. دوسری طرف اس بل کے اندر ایسی زبان ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ول سیز ٹو سپورٹ ٹیررزم. اچھا, اب اگر سیز ٹو سپورٹ ٹیررزم کسی ہائی اسکول کے بچے سے بھی پوچھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں, اب آپ گڈ بوائز بن جائیں گے, بائندہ نہیں کریں گے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے امریکہ کی کانگریس سے بھی کہ یہ آپ نے کیسا قانون بنایا ہے کہ ایک ٹیررسٹ سٹیٹ کی آپ امداد کرنے چلے ہیں, جس کو ایک زبان سے آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, دوسری زبان سے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اعتماد سازی کرنا چاہتے ہیں. نان ڈپلومیٹک یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں اس بل کے اندر, ان کے اوپر میں سید منور حسن صاحب ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر, امیر جماعت اسلامی, ان سے بھی تھوڑا سا اپڈیٹ لے لیں. سید منور حسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج آپ کا اخبار میں آرٹیکل بھی دیکھا اور آپ تو وہ گو امریکہ گو تحریک بھی چلا رہے ہیں. اس بل کے حوالے سے پرٹیکولرلی چاہوں گا کیا چاہیے پاکستان کو؟ اسٹیٹ وے ریجیکٹ کر دے, امریکہ سے نیگوشیٹ کرے, کوئی درمیانی راہ نکالی جائے, کوئی ریشنل اپروچ کیا ہوگی؟ دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ اب تک جو چیزیں پروپیگنڈے کی سطح پر مشہور تھیں اور جس میں آرا میں اختلاف تھا کہ ہے یا نہیں ہے امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کو اس بل کے اندر ڈاکیومنٹڈ کر دیا گیا ہے. وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو, انٹرنل ہو, اس پورے ریجن کے اندر بھارت کے تحفظ کا معاملہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آ چکی ہیں, اس میں نہیں جاتا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس بل کو تو سوائے ریجیکٹ کرنے کے کوئی اور راستہ ہے نہیں. اسی میں قومی وقار ہے, میں آزادی خود مختاری کا تحفظ ہے. اور اگر امریکیوں کو واقعی بہت دلچسپی ہے بقول کسے کہ وہ ہماری مدد کریں اور ہم بھی بہت ضرورت مند محتاج ہیں, تو پھر نئے سرے سے کوئی بل وہ تلاش کریں گے, پھر دیکھیں گے بیٹھ کر کیا ہے. لیکن اس وقت تو پارلیمنٹ کے سامنے کوئی اور راستہ ہونا نہیں چاہیے آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کا, جبکہ عوام بھی اس معاملے میں بہت دور تک نکل گئے ہیں اور آگے بڑھ کر اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. دیکھیے, جو فوج نے بھی بیان دیا تھا, میں بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طریقے سے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد بات آنی چاہیے تھی. لیکن اگر یہ سلسلہ آپ دیکھیں تو شروع وہاں سے ہوا ہے جب صدر صاحب نے اس بل کی تعریف اور تحسین میں ڈونگرے برسائے اور ہر حوالے سے اس کے بہت اچھا بل پاکستان کے لیے نعمت خداوندی گویا قرار دے دیا. تو اگر وہ یہ ایکشن نہ لیتے تو یہ ریئیکشن بھی نہ ہوتا جو فوج کی طرف سے آیا ہے. اچھا منور حسن صاحب, آپ ذرا لائن پہ ہولڈ رکھیے گا, میں فوزیہ بی بی سے اس کا ریئیکشن لینا چاہوں گا کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک واضح موقف پہلے بھی سامنے آیا, تو اب آپ دوبارہ اس بات کو صدر صاحب کے حوالے سے دہرا رہے ہیں. فوزیہ بی بی, آپ کا کیا رکھیں؟ آئی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ آیا, کیا اس سے پہلے فوج کے ساتھ آپ کی فارمل ایکسچینجز ہو چکی تھی, اس بل کے حوالے سے ریئیکشن لیا جا چکا تھا؟ ندیم صاحب, پچھلے 2 سال سے یہ بل تیار ہو رہا تھا, یہ مختلف مراحل سے گزر رہا تھا, اور اس 2 سال کے عرصے میں بے شمار دفعہ کانگریس کے نمائندے آئے, سینٹ کے نمائندے آئے, اور ہر موقع پہ جب بھی آتے, جہاں وہ وزیر اعظم کے گھر جاتے, جہاں وہ پریزیڈنٹ آفس میں لوگوں سے ملاقات کرتے, وہاں وہ اپوزیشن کے پاس بھی جاتے اور آرمی ہیڈ کوارٹرز میں بھی جاتے. میں تو کہتی ہوں وہ کہیں جائیں نہ جائیں, لیکن ہمیشہ آرمی ہیڈ کوارٹرز سے ان کے تعلقات رہے ہیں اور وہاں جاتے آتے رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ ان کو واقفیت رہی ہے, ہر موقع پہ ان کو آگاہی فراہم کی گئی ہے. یہ اچانک اتنے تحفظات کا کیوں اظہار کیا گیا ہے؟ کیا میں خیر آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دی پولیٹیکل ڈائنامکس. پریزیڈنسی نے ڈائریکٹلی ان سے ریئیکشن لیا تھا یا کسی میٹنگ میں یہ ڈسکس کیا گیا؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے